يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله لنا فرجا واجعله لنا أجرا وزخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وہ آئے جن کی آمد کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کے لیے بے چین فطرت تھی. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. نہایت واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ایک معصوم بچے دے اصالے ثواب واسطے تواڈی اور میری اج دی چند منٹاں دی حاضری ہے. اج دے اس موقع دی مناسبت نال برادران بھائیاں نے جس موضوع اور عنوان دا حکم فرمایا، اس دی مناسبت نال انشاءاللہ ٹائم دی عزت احترام کرتے ہویا کلام مقدس وچوں
مختلف مقامات تو تین جگہ تو تواڈے سامنے اللہ رب العزت دے مقدس فرمان تلاوت کیتے اللہ علیہ وسلم دیاں دو تین حدیثاں بھی تساں حضرات کے سامنے پڑھی ہیں۔ دعا فرماؤ خالق کے کائنات حق اور سچ بولن تو بعد اساں تمام حضرات کو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ خالق کے کائنات اس معصوم بچے دی وساطت نال جتنے بھی مسلمان مرد عورت اس دنیا کو چلے گئے اللہ تمام دیاں قبراں نو منور روشن فرمائے۔ میرے تو پہلے ماشاءاللہ تسا حضرات نے بڑے ہی اچھے انداز نال کلام مقدس دی تلاوت استاد المکرم حضرت مولانا حاجی محمد صاحب اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ انہاں دی زبانی بہترین انداز وچ خالق کائنات کی توحید اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سماعت فرمائی۔ کلام مقدس دی جڑی پہلی آیت مبارک تساں حضرات کے سامنے تلاوت کیتی ہے بڑے بڑے بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر تحریر فرمایا میرے خالق کے کائنات نے فرمایا کہ جس بندے کو پورا قرآن سمجھ نہ آوے اس آیت مبارک کا ترجمہ پڑھ لوے انہوں کے پتہ لگ ویسی رب کون ہے اور رب دا فرمان کیڑی شے ہے۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہو اللہ نے اپنے کلام مقدس کے اندر سب تو زیادہ جمع نے صیغے استعمال فرمائے کیونکہ اللہ کی ذات بھی بہت بڑی ہے اور اس کی بخشش بھی بہت بڑی ہے وہ دی رحمت بھی بہت بڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ اگر تینوں پتہ نہ لگے کہ رب کون ہے رب کیڑی ذات ہے فرمایا کہ اسے آیت مبارک کے اندر میں رب دی توحید دے میں خود رب نے اعلان کیتا ہے یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا اللہ نے فرمایا میری مرضی ہے میں جنوں دھیاں دیواں جملہ سماعت فرماؤں ہے اللہ نے خود فرمایا میری مرضی ہے میں جنوں دھیاں دیواں وَيَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ پھر میری مرضی ہے میں جنوں پتر دیواں اگے فرمائے کہ او یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا میری مرضی ہے میں جنوں جوڑے رلا کے دیواں وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا میری مرضی ہے میں جنوں پوری زندگی باج رکھا نہ دیواں دے کے واپس لے جاواں میں رب نے پوچھن والا سارے بولیا سارے رب نے پوچھن والا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ میں رب نے اپنے اس بندے دی بخشش دے کئی ذریعے بنائے کیونکہ تو تسی سنگے رہا دے ہو کہ ماں نو اولاد نال کتنی محبت ہے میرا خیال ہے کہ اس کی محبت کا کوئی اندازہ نہیں پھر ماں دا مقام ہی کوئی عام نہیں اللہ نے ساری جنت اٹھا کے اس ماں دے قدمہ دے تھلے رکھ دیتی ہے اس ماں نو اپنی اولاد نال کتنی محبت ہے
کتنا پیار ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ میں رب نو تیرے نال تیری ماں تو بھی 70 حصہ زیادہ محبت ہے. اور میں رب اپنے بندے نو بخشنا چاہنا, میں اپنے بندے دی بخشش کرنا چاہنا, میں اپنے بندے دی بخشش کے کئی ذریعے بنائے. نماز بخشش کا ذریعہ ہے, روزہ بخشش کا ذریعہ ہے, اللہ توفیق دے دولت ہوئے حج بخشش کا ذریعہ ہے, صدقہ خیرات بخشش کا ذریعہ ہے, والدین کی عزت احترام بخشش کا ذریعہ ہے, استاد کی محبت بخشش کا ذریعہ ہے, پیر و مرشد کی اتباع بخشش کا ذریعہ ہے, یتیم کے سر سے ہاتھ رکھنا بخشش کا ذریعہ ہے, کلام مقدس کی تلاوت کرنا بخشش کا ذریعہ ہے, رب کائنات کو ایک مننا بخشش کا ذریعہ ہے, پاک پیغمبر کو آخری نبی مننا بخشش کا ذریعہ ہے, صحابہ کرام کی عظمت اور شان مقام اور بلندی اپنے ذہن کے اندر بٹھانا بخشش کا ذریعہ ہے, اہل بیت کی محبت بخشش کا ذریعہ ہے, معصوم بچے کا جنازہ بخشش کا ذریعہ ہے, معصوم بچی کا جنازہ بخشش کا ذریعہ ہے. اللہ نے فرمایا میرا بندہ میں کئی ذریعے بنا چھوڑے اور ہر وقت میری رحمت کے انتظار میں کس وقت میرا بندہ آوے بس صرف میرے کو اپنی خالی جھولی نو پھیلائے. اس میرے بندے دی خالی جھولی پھیلاون دے اندر دیر ہے, لیکن میں رب دی رحمت دے اندر ایک رائی دے برابر بھی شک نہیں کیتا جا سکتا. میرے عزیز دوستو, موت کیڑا کھارے کے جس کے اندر موت نہیں آئی, ہر گھر میں موت ہے. کسی دے گھر وچوں بھائی دا جنازہ, کسی دے گھر وچوں ماں دا جنازہ, کسی دے گھر وچوں باپ دا جنازہ, کسی دے گھر وچوں نوجوان پتر دا جنازہ, کسی دے گھر وچوں معصوم بچیاں دے جنازے. جنازہ جنازہ اعلان اعلان ہے, لیکن کتنا مقدر والا وہ بندہ ہے جنہوں موت آئیے حالی گھر کے اندر موجود ہے, قبر پہلے جنت کا باغ بنی ہوئی ہے. اے تھوڑ جگہ تشریف لائے ہوئے ہیں, اللہ پاک تو سلامت رکھے, پچھلے آمنا رہے تکلیف نہ سی, تھوڑ جگہ کا حرکت کرے ہیں. امام الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اجڑی اپا ذہن چکلہ نہیں بدے ہیں, قبر ہے یا نہیں, قبر کے اندر کیا ہونا ہے, یہ میرا ذہن ہے, قبر کے اندر کیا ہونا ہے, یہ تیرا ذہن ہے. لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے خالق کے کائنات نے مقام دیتا ہے کہ زلزلہ آ رہی ہے اور زمین کے اپنا برا مارے ہے, اور اتنے روگ نال فرمایا کہ زمین تیرے کے زلزلہ آ رہے ہیں, کیا میں تیروں کے کھڑے ہو کے عدل نہیں کیتا ہوں؟ او فاروق اعظم کہ زمین کے بائے کے گل کریں دے تحیدہ اللہ عرش کے فرما رہے ہیں. لیکن جب قبرستان کو گزر ہو گئے, ایو جی ذات کی زاروں کتاب ہو رہی ہے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا حضرت قانون کے خالق کے کائنات نے بڑا مقام دیتا ہے, بڑی عظمت کے مالک کو اسی قبرستان کو گزر دیا, اتنے پریشان. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا لوگوں یہ جڑی قبر ہے یہ بڑی منظر اوکھی ہے, بڑی مشکل منظر ہے, اور جس بندے دی پہلی منظر قبر والی کامیاب ہے وہ دا میدان حشر بھی کامیاب ہے. جس بندے دی قبر ٹھیک نہیں اس وقت بھی پریشان ہونا ہے.
میرے عزیز دوستوں جڑا دور حاضر گزر رہی ہے اس اندر دین کی گل بات بہت مشکل ہے کیونکہ میرا حسین نہیں رہا میرا عقیدہ نہیں رہا میرے سینے کے اندر وہ محبت نہیں رہی وہ عقیدت نہیں رہی دین کی ہر گل کا مذاق ہے قرآن پڑھیا جاوے لوگ مذاق کریں گے کلام مقدس کی تلاوت ہوئے لوگ مذاق کریں گے اذان آ رہی ہے لوگ مذاق کریں گے تراویح پڑھیا جا رہی ہیں لوگ مذاق کریں گے روزہ دار نے روزہ رکھے ہے لوگ مذاق کریں گے صدقہ خیرات ہے لوگ مذاق کریں گے لیکن میرے پاک پیغمبر نے فرمایا دنیا والے ہو ذہن وچ رکھیا ہے یہ دین کوئی عام نہیں اس دین کی خاطر میں محمد نے طیف کی آبادیاں دے اندر پتھراں دا سامنا کیتا ہے پتھراں نال زخمی ہویا اس دین کی خاطر میدان بدر لگ گئے میدان یہود لگ گئے میدان حنین لگ گئے میدان خندق لگ گئے اس دین کی خاطر میں محمد نے حضرت حسین کا پورا قبیلہ قربان کر چھوڑی ہے اور میرے حسین نے آخری وقت یہی لوگوں نے اعلان کیتا ہے لوگوں چلے چلے آئے جتنا کوئی قربان ہوتا ہے کر دیا ہے لیکن آخری ٹائم تک نہ قرآن چھوڑیا ہے نہ میرے نام مصطفیٰ کا مقدس فرمان چھوڑیا ہے بہت مشکل وقت آ گیا ہے اس تو زیادہ اور کیا مشکل ہے جنازہ ماں ہے پوتر دعا نہیں ہوتی جنازہ پیور ہے پوتر دعا نہیں ہوتی جنازہ معصوم بچے ہے پوتر بھائی دعا نہیں آ رہی یہ چیزاں ادا جا کے پتہ لگ سی جس میں ہر رشتے تو تیرا میرا تعلق ختم ہو سی کہیں وہ جا کے لوگ قبرستان کے اندر مٹی نے حاضر کرنے سے تنہائی نہ مکان ہے اتھے جا کے پتہ لگ سی کہ میں کیا کرنا ہے مرگل یاد آگے جو سننا چاہتے ہو تو اچھی آواز میں سبحان اللہ سارے اچھی آواز میں بولے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا والے ہو اے جڑی قبر ہے اے یا جنت دے باغاں چوے کالا باغ ہے یا جہنم دے گڑے چوے گڑا ہے حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ انہوں نے تیرا گڑا عقیدہ بنا چھوڑیا ہے جڑی زندگی تے میں ناز ودا کرنا جڑی دولت تے میں ناز ودا کرنا کوئی اندر کہ یار اس بزرگ دی اللہ پاک نے عمر بڑی بڑھائیے 100 سال تو گزر گیا ہے کوئی اکتا کہتی 80 سال عمرے کوئی اکتا کہتی 50 سال عمرے آج میں بھی موجود ہوں تو بھی موجود ہے جڑی ساری عمر ہو سکتے وہ تیرے بھی سامنے میرے بھی سامنے حضرت امام الکونین صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے ایک قبرستان کھلو جس میں گزر ہو جائے اس جگہ سے کھلو کہ تیرے میرا ایمان تازہ کر چھوڑیے اور ابدی یاد تازہ کر دیتی ہے اے دیکھ لینا یہ کیڑا باہوے جنہوں اللہ پاک نے مقام ولایت و نوازی ہے یہ کیڑا سلطان باہوے جنہوں والدینیاں دعاواں نال اللہ نے بڑا مقام دیتا ہے بڑی عظمتاں تے بڑی شاناں دیتیاں نے حضرت سے فرماتے ہیں ہمارے صحبہ شاید تیرے ذہن میں چکے میں اتنے بڑی زندگی گزار لئیے اور میں کسی بھی 1000 سال زندگی ہوئے اور میں اس دنیا کو چھوڑ کے خالق کے کائنات کے دربار کے اندر حاضری دینی ہے اگر کوئی 100 سال گزار لے اور نئی دنیا تو جانا ہے اگر کوئی 50 سال گزار لے اس نئی دنیا تو جانا ہے اور تیری بڑی زندگی مثال حضرت سلطان العارفین نے کس طرح دیتی ہے فرمایا کہ میاں ایک عمر تیری اور میاں میں گزرے جی میں پانی بچ پتا سا مثال حضرت سلطان العارفین نے کچھ اس طرح دیتی ہے فرمایا کہ میاں اس سوڑی سامی
جتھے پرتنا سگ سے پاسا اگلے جملے دے توجہ کرے آئے حضرت سلطان باؤ نے فرمایا میاں اگر تو دنیا کے اندر کامیاب ہو کے جانے یارو قبر کے اندر حاضری ہوئے من رکھو کار من نبیوں کار مادینوں کار اتن سوال میں اگر تینا سوالا جو خالق نے تینوں کامیابی دے چھوڑیے جتھو تک تیری نظر گئی اتھو تک تیرے خالق کے کائنات قبر کو کھلا فرما دے سے ہر دیکھ لینا فرشتے بھی آکھ رہنے اللہ دے بندیار اگر تم اس جگہ تے سوالا دا جواب نہ یار فرشتے اپنی بولے دے اندر کچھ سے پر میں شنوان میں سہبار یہ حسن دے کے تو روڑ دے آئیوں تے تیرے کونے دلا اللہ دی رحمت نال بھری ہوئی ہونی ہے خالق کے کائنات ہمیں سے میرا بندہ ساری زندگی تو دنیا کے اندر رہ کے حکم میرا بنے آئے اور طریقہ میرے سونے مصطفیٰ بنے آئی میرا بندہ جنت دے دروازے کھلے گی جڑے جو دل کرے دے چلا جا تیرے اعمال نو ویکھ کے میں رب عرشاں تے راضی ہو گیا میرا سونا محمد فرش تے راضی ہو گیا چاہتے کریے تھوڑا جگہ میں آ جائے تو گزارش کیجیے میرے عزیز دوستو زندگی دا علم نہیں آج اپنی اللہ دے گھر کے اندر حاضری ہے اور ماشاءاللہ ہر بندے دے ذہن وچ ہوندا ہے حکم دے مطابق جملے میں تھوڑی نظر کرنے توجہ کریا ہے آتے ہیں جملہ سنایا ہے اور اس جملے میں سمجھنا ہی چاہیے انہوں سننا ہی چاہیے انہوں اپنے ذہن کے اندر جگہ بھی دیونی چاہیے یہ جملے ایویں نہیں کہ لوگ اندھا دیتے تو جملہ سنایا تو لگا گیا نہ انہاں جملے تے محنت ہوئی ہے انہیں جو جملے میں تو سناونے ماشاءاللہ کئی باری تساں حضرات علماء کو سنے ہیں اور ماشاءاللہ ناک خواہ حضرات تے بڑا بڑا ٹھڑا کے پڑھ دے میں کوئی ناک خواہ تے ہاں نہیں نہ میری وہ آواز ہے نہ میرا وہ انداز ہے لیکن جنہ بزرگاں کا کلام میں پڑھ رہا میں اودو تک ایو جی جگہ تے بیٹھ کے کدی نہیں پڑھیا جدو تک کوئی خود نو سمجھ نہ آئے انہاں الفاظاں دا میرے ذہن کے اندر کوئی مقام نہ بنے تے اے جڑا میں کلام تو سناونا ہے اے او دا ہے جنوں خالق کے کائنات نے تھوڑے عرصے دے اندر اتنا مقام دے کے مقام ولایت کو نوازیا ہے وہ ہے شہزادہ گولڈا شریف حضرت سید پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نہیں چنگے بزرگاں دا نام سن کے سینہ ٹھنڈا پڑیا نا اونچے والا نے کیا سبحان اللہ آج میں نا کہ یار میں سونے محمد دا پیروکار ہوں ایک کافر آیا انگریز اس پیر نصیر الدین سوال کی طرح سنی ہے تو اسے اپنے پاک پیغمبر نال بڑی محبت کرے دے ہو بڑے نبینا تو بڑی محبت ہے انہاں فرمایا میں کل لاتے نہیں یہ پوری کائنات ہے انہوں نے اس جواب کچھ اس انداز دے اندر وہ دے سامنے بیان کیتا کہ حضرت شاہ صاحب کی محبت لکھیا اونچے والا سبحان اللہ فرمایا کہ ایک میں ہی نہیں
حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ دی محنت ویکھنی ہے اور انہاں دی محبت ویکھنی ہے ایسی وہ برکت والی قدم ہے جس نے میرے سونے محمد دی شان لکھی ہے ایسا برکت والا کعبہ دے جے دوتے جملے تحریر ہونے فرمایا کہ ایک مہنگی نہیں ان پر سوال کر سکتے ہو میں بھی سوال کر سکنا حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک کتنے نبی آنے اللہ نے ہر پیغمبر کو مقام دیتا ہے اللہ نے ہر پیغمبر کو عظمت دیتی ہے لیکن میرے سونے محمد کی کیڑی شان ہے حضرت شاہ دیدار امام الکونین صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اندر جملہ سننا ہے فرمایا کہ کل کل سے ہمیں جس نے پار لگا گئے کل کل سے ہمیں جس نے خود پار لگا گئے فرمایا کہ زہرا کب بابا ہے حسنین کا نام زیادہ پڑھے لکھے بندے علم والے بندے اس جملے سے شہر میں فتوہ بھی لا دیں کیونکہ اگر فتوہ بھی عام چیز ہے جدو دل کرے کسے دے فتوہ لا دے بھی جدو دل کریے انہوں باقی دے جو کر دے بھی حضرت شاہدہ جملہ سننا ہے فرمایا کہ اہل بیت والے کون ہیں فرمایا کہ اللہ پاک نے انہوں بڑا مقام دیتا ہے بڑی عظمت بڑی شان دے مالک نے کہ زہرا کب بابا ہے حسنین کا نام ہے اگلے جملے تے توجہ کرے آئے فرمایا کہ آئے ہیں در زہرا پر اے پھیلائے ہوئے دامن آئے ہیں در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن کیوں فرمایا کہ ہے نسل کریموں کی لاجواب گھرانہ ہے نسل کریموں کی لاجواب گھرانہ ہے اور اگلے جملے تے تھوڑی توجہ کرے آئے بڑا قیمتی جملہ میں تھوڑی نظر کر رہا حضرت شاہدہ کی دیکھنا فرمایا مولوی صاحبہ ہمارے دیوانی جا بنائے آئے دیکھ لگا رات میں بندہ بستر دے ستا ہے صبح اللہ دے حاضر ہے کوئی گھر بچوں چلے آئے موت کا جنگ فون آ گیا ہے کوئی جناب دا پیغام دے دیا ہے کوئی کسی حالت اندر دنیا تو جا رہے ہے کوئی کسی حالت اندر دنیا تو جا رہے ہے میرے پیر مرشد کا مشورہ سننا ہے فرمایا کہ عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ نام محمد پر یوں بھی تو ایک دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے آخری جملے تے توجہ کرے آئے ہر بندر کو اپنا تے ناز ہو گئے یار میرا چنگا استاد ہوئے میں بڑا ناز ہے چنگا میرا پیر ہوئے میں بڑا ناز ہے چنگے والدین تے اولاد میں بڑا ناز ہوتا ہے اور چنگی اولاد تے والدین میں بڑا ناز ہوتا ہے آئے بیٹھ لینا دربار رسالت اندر حضرت امام الکونین صلی اللہ علیہ وسلم تے غلام نے ایک التجا پیش کی دیئے دربار رسالت اندر کھلو کے عرض کرتے یا رسول اللہ محروم کرم کرنا فرمایا کہ محروم کرم
کرنا نہ اس کو سرے معاشر جیسا ہے نصیر آخر یہ سائل تو آنا گئے آج میں پشتہ بڑھے سوچ محمد کی ہو گئے یار میں ایک عام گل کر دو نا میں تے بولیا دی پیرا دی جتی بڑھ گئی نہیں میں تے علماء دا خادمہ میں کوئی عالم تے فاضل نہیں میں تے اپنے والدین دیا دعا منال اس مقام سے پہنچے بیٹھا لیکن لوگ کوئی دنے یار میرا پیغمبر نور ہے کہ میرا پیغمبر بشر ہے میرا پیغمبر حاضر حاضر ہے یا نہیں انہا تیرا دیر سنو جانا دی لوڑی نہیں اس پر پار پیغمبر دے اجروں مانگلو پوچھنا جنہاں نے سونے محمد کا چہرہ دیکھے اپنی گردنا کٹوا دیتانے لیکن سونے محمد کا دعوت نہیں چھوڑیا میدان کربلا والے کل پوچھو اتھیا کہ اپنی طرف ایک جملہ بولیا یار آج ہر بندہ قرآن ودا پڑھ دائے تیری مسجد کے اندر قرآن مجید ختم ہو جائے تیرے ذہن کے اندر یار قاری صاحب نے بڑا سونا قرآن پڑھے میرے ذہن کے اندر قاری صاحب نے بڑا قرآن پڑھے لیکن ساری دنیا مل کے قرآن پڑھ لوے ادھر قرآن پڑھنا حکمہ سے میرے سونے حسین کی زبان بچوں لکھنا والا جملہ یہ حکمہ سے ایتھے میں تیرے سامنے قرآن پڑھا تو سبحان اللہ دیدار دے میں لوگ باقی تاریخہ کریں ایتھے قرآن پڑھنا کیڑا مشکل ہے اگا جا کے قرآن پڑھنا کیڑا مشکل ہے اس قرآن کے در قدر کچھ نہیں ہے میرے پیر حسین کو لو بچو مجھے دے سامنے لاشاں دا ڈھیر لگے ہوئے لیکن قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اتھیا ایک عاشق بولے فرمائے کہ میاں تو کتھو دا بسدا کاری ہے دس دائیں قرآن پڑھائی یا گود بطول چ پلیا یا گانے درس پڑھائی کہ ان غور کوئی کاری نہیں پڑھ سکتا جی میں تمہیں قرآن سنائے پتہ نہیں کیڑی مجبوری ہے یار سر اپنا چسانا بچڑھائی اب میرے پیر کا جواب سنائے فرمایا دنیا والے ہو نہ مجبوری ہے نہ ڈر مینوں میں درانے دا قرض لہائے انہاں سجدے چ اکتر پڑھ چھوڑی میں 72 آن کو آئے کہ انہاں دے دے وچ جا قرآن سنائے میں نیزے تے چڑھ کے سنائے میں اپنے یفت جگر دے کے نانے دا دین بچایا میں اپنے آپ نامان وے صحبہ یہ قرآن پڑھتا بدائیں قربانیاں کسے دیا نے ایچا سبر کرنے ہیں یا رہے یا کارا دیا انسانا میں نے اپنے والد محترم تے بڑا نازے میں استاد بڑا حضرت مولانا قاری محمد جعفر صاحب رحمت اللہ علیہ دی اولادا میں نے بڑا نازے میں اپنے پیو دی جتی ورگا نہیں میں اپنی ماں دے پیران تے لگن والے مٹی دے ذرے دے برابر نہیں میں نے ایڈا نازے کہ جنگا نانا نبی ہوئے کہ جس کا پاپا علی ہوئے جنو خالق کائنات لے ماں فاطمہ جیسی جتی ہوئے جیدہ نانا پیرنیاں پانیاں اندر قرآن پڑھے بابا سفر سے حضر ویس قرآن پڑھے ماں چکی پیدیاں قرآن پڑھے بیٹا لیزے تے بیٹھ کے قرآن پڑھن دیا حدہ کیا نہ کرے یہ اللہ دی مرضی ہے اللہ جے کو مقام دے وے کوئی گھٹا نہیں سکتا ساری دنیا میں جاوے اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے میں جو کہا کہ اللہ ہے ہی کوئی نہ اللہ ہے ہو سکے میں تے مڑ بھی ہاں میں ہاں ہوں رانا کوئی بندہ جاندہ پہ ہے نا یار توڑے پاک پیغمبر کی شان
بڑے پاک پیغمبر دی عظمت واٹے میرے سونے محمد دا ایو دیا نا ہے ایو دیا نا تسی نا چلا اور زمین کبھی ہے آسمان سلامیاں پیش کریں گے آج میں تعریفہ کرا تو تعریفہ کریں کہ میں آکھا کہ میں بڑا عاشق ہوں نہیں واٹے میرے پاک پیغمبر نے اب تعریفہ دے اللہ دشمن تو کروا رہے دشمن تعریفہ کرنے دے بیٹھے کہ نبی ہوندہ ہی ہوئے پیغمبر ہوندہ بھی ہوئے جن خالق کے کائنات نے مقام دیتا سننا چاہتے تو چوانا سبحان اللہ پریشان نہیں ہونا کہ مولی کے نماز کرنی میں ٹائم کی پابندی آتا انشاءاللہ وہ ٹائم میرے گول ہے اس نے مطابق میں صرف یہ 2-4 منٹ وہ کی کوڑی نظر کرنے تو چوانا سبحان اللہ میں پوچھنا پیغمبر کی ہوتے ہیں میں پیغمبر دی بڑی تعریف کرے نا آپ اسے بیٹھے ہیں اس پیغمبر دی تعریف میں کینے کر سکنا یہ دی شان بیان کرتے ہیں خود رب نے 23 سال لاش ایسا حالی پوچھ رہے ہیں پیغمبر کی ہو جائیں قرآن پڑھ قرآن تینو قرآن دسے سی میرے سونے محمد کی ہو جائیں ابو جا ایک رات ہونا میرے سونے محمد قرآن پڑھ دے پہ یہ لوگ کے سن دا وجہ صحابہ نے کیا دور کیا ہے کہ نہیں حملہ نہ کر دے بے ہے جو میرے پاک پیغمبر کا دشمن لیکن جو آج کے بیٹھے نا کہ دشمن دیا کھانے کیوں نہیں آسو انہاں کیا کہ آج میرا دل کرتا ہے سونے محمد قرآن پڑھ دے جائیں کہ میں سونے محمد کا قرآن سنتا جاؤں اتھک شہر میں تیرا میرا ایمان دادا کی ہے اچھے والا سبحان اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیش کے اندر ایک بندہ بولے آندھا کہ دنیا والے ہو اگر مولوی تعریف کرے تے کڑا کمالے اگر جناب پیر تعریف کرے کڑا کمالے سردار تعریف کرے کڑا کمالے بڑے بڑے پاک پیغمبر دیے شانے فرمائے کہ کرن دشمن کسے بندے نو سلام نہیں دیتا میں وہ سامنے کدی بیٹھے نہیں میں اپنی آپ بڑا نیکوکار سمجھنا اپنی عبادت دے نات ودا کرے گا اپنے روزے دے نات ودا کرے گا اگر میں 2 نفل پڑھ لوا کہ میں نہ یار میں نہ بڑی تھکاوٹ ہے میں رات نو نفل پڑھے نہیں لیکن یہ دیا محبوب کتھوں آوے جڑا ساری رات 2 نفلوں دے اندر گزار دے وے ایڈا لمبا قیام کر کے کھڑا ہو جاوے اللہ فرما محبوبہ ہون تے بیٹھ جا عرض کرتے نہیں یا اللہ میں اپنے آرام ول ویکھاں یا اپنی امت دے گناہاں ول ویکھاں اے یا اللہ میری امت دے گناہاں ول نہ ویکھیں میں محمد دے لمبے لمبے قیاماں ول ویکھیں لیکن اج میرے کوئی ٹائم کوئی نہیں میں ایک دن کے اندر سونے دے ذات تے 10 واری درود چپڑا 20 واری درود چپڑا اے ویکھ لینا اتھے آ کے شہر بولے پر میں کہ ایک لمبا
پیر سج جانے اتنا جناب لمبا قیام کیتا ہے حضرت اپنی عائشہ نے ہاتھ لایا ہے کہ میرے سونے دنیا تو چلے تے نہیں گئے لیکن رحمت والے پیغمبر نے اپنے پیر مبارک کا انگوٹھا مبارک ہلا کے فرمایا ہے عائشہ میں ٹھیک ہوں اتنا لمبا قیام کر کے کھڑے نے ایک لمبا چھڑ کے کوئی اور کلام بھی کر لیا کر جڑے بھیجنا میں تم سونے تے منظور سلام بھی کر لیا کر جڑا تیرا رات دا جاگنا بڑا دکھ دے جائے تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کر رو کیا کہتے ہیں یا اللہ میں اپنی امت گناہ عمل بیٹھا یا اپنے نبی کی عمل بیٹھا اللہ میں تیرے دربار کے اندر کھلو کے ایک ہی التجا کر رہا یا اللہ میری امت جتنے بھی گناہ کرے یہ دی شکل تبدیل نہ کرے جتنے بھی گناہ کرے یا اللہ اس کے گناہ وابل نہیں بیکھنا میں محمد ابتدائی سجدے والے بیکھنا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کچھ سے بار کے جھوٹ بولا کہ میری شکل تبدیل نہ ہو گئی میں لوگوں کے حق تھا میری شکل تبدیل نہ ہو گئی میں لوگوں کی زمین غلط کر کے بیٹھ جاؤں میری شکل تبدیل نہ ہو گئی اللہ فرمائے مولانا صاحب جس میں کرسی دبائے کے جھوٹ بولی آئی لوگوں کا خوشامد آنا انداز میں جا کے جملہ بولی آئی یہ نہ میری شریعت ہے نہ میری شریعت ہے قانون میرا ہے ربوبیت میری ہے الوہیت میری ہے شریعت مصطفیٰ میرے سونے محمد دی ہے قیامت تک پوری دنیا بدل جاوے لیکن نہ قرآن بدلنا نہ میرے سونے محمد کا مقدس فرمان سب کچھ محفوظ رہا میں نے لوگوں کی گلہ کرنے کی کئی ضرورت ہے میں قرآن کو چھڑ کے انہوں نے گلہ کرا میرا عزیز دوستو آخری میرا جملہ سے نہیں رکھیا ہے اس دوپٹی دور کیڑی کر لے بلال دی زبان کے اندارے سینے تے پتھر کی چٹان آ گئے امیہ پوچھا ہون چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا اب میرے بلال کا جواب سننا ہے انہاں فرمایا یار بڑے میں نے دو ہی بولنے سنیں وہ جواب بہت تھوڑی جواب آپ تو پوچھ رہے ہیں نا انہاں صحابہ نے کیا کیتا اللہ معاف فرما اللہ معاف فرما اللہ معاف فرما آل بیت نے کیا کیتا اللہ معاف فرما یہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا کہ لوگا مشورہ دیتا باگ جاؤ فرمایا کیوں ہو سکتا ہے لوگ کو قتل کر دیں ہو سکتا ہے تو شہید کر دیں میرے پیر حسین مسکرا ہے مسکرا کے فرمایا ایک چیز تسی میں نے لکھ کے دے دیو میں چلا جانا انہاں پھر کہہ رہی فرمایا تسی میں نے لکھ دیو کہ میں تو چلا جانا تو میں موت کا ہی نہیں انہاں کہ یہ تو نہیں دیکھ سکی تھا کھڑے ہو کے فرمایا تو انہوں پتہ نہیں میرا نانا نبی ہے میرا پاپا علی ہے میری ماں فاطمہ تو زہرا ہے اتیا کہ حضرت سلطان باؤ بول لیں اسے جملے سے میں اینڈ کرنا ہے اچھی آوازنا سبحان اللہ حضرت سلطان والعارفین حضرت عارف اللہ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آج دنیا کے اندر ہر بندہ بڑا ناز کریں دے میرا پیر نصیر الدین ہے کوئی اب جا کہ میرا پیر اللہ شاہ بخاری ہے کوئی اب جا کہ جناب حضرت زکریہ رحمت اللہ علیہ کوئی کسے بزرگ دا نام لگ دے کوئی کسے بزرگ دا نام لگ دے فرمائیو جی پیر کتھو آوے جنہوں پیر حسین آکھ دے نے اور حضرت سلطان والعارفین نے دو جملے اندر تیرا میرا عقیدہ بنا چھوڑے فرمائے کہ میاں اے پیر دے پھڑے آیا
زندگی دا علم نہیں ہو سکتا ہے تیری میری زندگی دی آخری ملاقات ہوئے ہو سکتا ہے تیری میری زندگی دی آخری گلبات ہوئے ہو سکتا ہے دوبارہ ملیے یا نہ ملیے آئے بیٹھ رہنا چنگے بڑے لوگ نو چلتے نے لیکن اعلانات ہو رہے نے اور اسے ویلے جناب اترامہ با جمدیاں نے حضرت سلطان باؤ اس جملے پہ توجہ کرنی ہے انہوں نے میدان کربلا دے شہزادے دی محبت کے اندر یہ جملہ بڑا جی بولے ہے ارے ہر بندہ پیرا جائے ہر بندہ مرشد والا ہے لیکن حضرت سلطان باؤ نے جڑا جملہ بولے توجہ کرے ہے فرمایا کہ میاں پیر دے پھڑیاں کہ پیر نہ جاوے کہ اس پیر بیان کر رہے ہیں فرمایا کہ میاں ایک مرشد دے بھڑیا کہ رشد نہ ہوئے کہ اس مرشد دا کی کرنا فرمایا کہ میاں یہ ہاتھی دے ملیا کہ ہدایت نہ ملے کہ اس ہاتھی دا کی درنا میرے پیر حسین نے بولے ہیں فرمایا کہ میاں اس سر دی دیا کہ رب مان جاوے باہو تے پھر موت کلوں کی ڈرنا سبحان اللہ زندگی دا علم نہیں ارادہ کر لو انشاءاللہ زندگی جب آج تو بعد نماز قضا نہ کرے یہ بھی ارادہ کر لو کتنے بھی مصروف ہو ایک دن دے اندر کم از کم 3 مرتبہ تے میرے سونے دی ذات کے درود پڑھ یہ پڑھ کے بیٹھو یہ برکتہ میں کیا اللہ پاک تو اور میں ہر مسلمان عمل دی توفیق نصیب فرمائے